पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार, भारत को फिर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 29 इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स गिरा दिए। ड्रोन हमले लाहौर, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी, कोट अब्बास और चकवाल में किए गए। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी हुए। पांच तैयारों की तबाही भारत को हजम नहीं हो रही। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाक फौज ने पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने वाले 29 इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय पंजाब में शहरियों को निशाना बनाने की सख्ती से तरदीद। कराची से इस्लामाबाद तक 24 मकामात पर भारत की कार्रवाई शर्मनाक करार। अभी दिफा किया है, हमला नहीं। भारत ने अपनी तनसीबात को खुद निशाना बनाया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। डीजी आईएसपीआर का ऐलान। कहा, पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। भारतीय मीडिया को दिखाना नहीं पड़ेगा। मुल्की सूरत हाल के बायस मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मनसूख। एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई और पीआईए की परवाजें कैंसिल की गईं। एयरलाइंस ने हिफाजती इक़दामात के तहत फ्लाइट्स रोक दी। पाक भारत कशीदगी के बायस कोट अब्बास के अस्पतालों में इमरजेंसी काउंटर कायम। सरकारी अस्पतालों के अलावा 30 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल भी शामिल। अद्वियात का वाफे स्टॉक मौजूद। तमाम स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देगा। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, तमाम तालीमी इदारे जुमा और हफ्ता के रोज बंद रहेंगे। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। तालीमी बोर्ड बहावलपुर में 9 मई का पेपर और प्रैक्टिकल मुलतवी। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ पंजाब भर में रैलियां। मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, खानेवाल, बहावलनगर, बिहाड़ी, लैया में सियासी जमातों, सरकारी मुलाजमीन, सहाफियों के फलक शिगाफ नारे। शहरियों की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। भारत का शहरी आबादी पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। भारत के बुज़दिलाना वार के खिलाफ कौम मुत्तहिद। फोर्ट अब्बास, कायदाबाद, मियां चन्नू, करोड़ लाल, ईसन में रैलियां। इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, ताजरों, सहाफियों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। हारूनाबाद समेत दीगर शहरियों में भी रैलियां। पाकिस्तान पर सब कुछ कुर्बान। ऊंट शरीफ, मेलसी, छपकला, गड़ा मोड़ में पाक फौज के हक में रैलियां। सियासी कारकुनों, ताजरों, सिविल सोसाइटी की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। शुरका का कहना था कि पाक फौज दुश्मन को निशाने इबरत बना देगी। पाक फौज हमारी आन बान शान। मुल्क भर की तरह मुल्तान की ताज बरादरी का भी इजहार यकजहती। ताज बरादरी की रैलियां। मुजाहिरीन का कहना था, पाक फौज अपने मुल्क का दिफा और दुश्मन को ज़ेर करना जानती है। इंडिया के बुज़दिलाना वार हौसले पस्त नहीं कर सकते। तालीमी इदारे भी पाक फौज के हक में मैदान में। इमर्शन यूनिवर्सिटी मुल्तान की पाक फौज के हक में आवाज बुलंद। हुब्बुल वतनी के जज्बे से शर्मसार तलबा दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद। मदरसे के बच्चों का भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज। खवातीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीजी खान की रैली। भारत को दिनदान शिकन जवाब देने पर पाक फौज को सलाम। सरहदों पर मौजूद सिपाही खुद को तन्हा ना समझें। जरूरत पड़ी तो अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। खवातीन के हौसले बुलंद। बुरेवाला में पाक फौज के हक में योगा सेशन। कॉलेज रोड पर योगियों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार।
ملتان کی قلی برادری بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ، پاکستان کا ہر شہری افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ قلیوں کی ریلوے اسٹیشن پر پاک فوج کے حق میں نعرے بازی، پاک فوج کے ساتھ محاذ پر لڑنے کو تیار۔ وہاڑی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے طالبات اور اساتذہ کی ریلی، فضا پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ادھر کوٹ چھٹا میں سرکاری ملازمین اور سول سوسائٹی کا سڑکوں پر آ گئی، قومی پرچم اٹھائے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ پاک بھارت کشیدگی، ملتان کی خواتین بھی میدان میں آ گئیں، ملک کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار، کہا بھارت کو خبردار رہنا چاہیے، ہم دشمن سے نمٹنا جانتے ہیں، پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، گگو کی مسیحی برادری پاک فوج کے حق میں میدان میں آ گئی۔ چیئرمین آل چرچ کونسل جنوبی پنجاب نذیر رندھاوا کی قیادت میں ریلی نکالی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا ہر طبقہ فوج کے ساتھ، ڈی جی خان موبائل ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران کی بھارتی جارحیت کے خلاف ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے، شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے، بھارت کو ہر محاذ پر دندان شکن جواب دیں گے۔ پینسٹھ کی جنگ لڑنے والوں کے جذبے آج بھی جوان، صادق آباد کے 85 سالہ رکن الدین جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ ملک رکن الدین آرٹلری میں وائرلیس آپریٹر تھے، ریٹائرڈ سپاہی نے جنگ کا آنکھوں دیکھا احوال بتایا۔ بھارت کی بزدلانہ کارروائی، نہتے شہریوں پر حملہ قابل مذمت ہے۔ صدر ہائی کورٹ بار ملتان محمد اظہر مغل کہتے ہیں، وکلا برادری ہر محاذ پر پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، شہری آبادی پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈسٹرکٹ بار بہاولپور میں تقریب۔ پاکستانی سائبر فورس کا انڈیا پر وار، بھارتی چینل کی ویب سائٹ ہیک کر لی، سائبر فورس نے 1 گھنٹے میں 3 بار ویب سائٹ ہیک کی، پاکستانی پرچم کے ساتھ پاکستانی سائبر فورس کی تصاویر چلنے لگیں۔ سابق ضلع ناظم لودھرا راجن سلطان پیرزادہ اور سابق میئر بہاولپور عقیل نجم ہاشمی کی بہاول وکٹوریہ ہسپتال آمد، میزائل حملے کے زخمیوں کی عیادت کی، کہا قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر تیاریاں، ڈی جی خان خانیوال لیاقت پور میں طلبہ کے لیے موک ایکسرسائز، ناگہانی صورتحال میں فوری انخلاء کی ٹریننگ، ڈی سی ڈی جی خان اے سی خانیوال سیدہ سنبل جاوید نے نگرانی کی، مظفر گڑھ جہانیہ میں سول ڈیفنس، پولیس اور ریسکیو کی مشترکہ مشقیں، ادھر راجن پور کے فرید ایئر بیس پر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ پاک بھارت جنگ، سول ڈیفنس ملتان کا بم ڈسپوزل اسکواڈ متحرک، کام کرنے کا بنیادی طریقہ کال پر رسپانس کرنا ہوتا ہے۔ بم ڈسپوزل کمانڈر شیخ امین کہتے ہیں کسی بھی محدودی مواد کو فوری ختم کیا جاتا ہے۔ خانیوال میں تنظیم شہری دفاع کی تربیت کا آغاز، ڈپٹی کمشنر سلمہ سلیمان نے تربیتی سیشن کا افتتاح کیا۔ دوسری جانب وہاڑی پولیس لائن میں سول ڈیفنس اہلکاروں کی ٹریننگ شروع، ڈی پی او محمد افضل نے اہلکاروں کو لیکچر دیا اور نشانے لگوائے۔ ہائی کورٹ بار ملتان کی بھارتی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، پاکستان بار کونسل کی کال پر کل ہڑتال کا اعلان، وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، صرف ارجنٹ کیسز سنے جائیں گے۔ بہاول نگر انتظامیہ کا اعلیٰ سطحی کا اجلاس، ایم پی اے سہیل خان، ڈپٹی کمشنر ڈی پی او انجمن تاجران اور امن کمیٹی کے ممبران کی شرکت، عوامی تحفظ اور اشیاء خورنوش کی فراہمی پر بریفنگ، امن و امان کا قیام اولین ترجیح قرار۔ ہماری فورسز نے 5 طیارے گرا کر دشمن کو فوری جواب دیا، لیکن ہمارا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا،
صدر مسلم لیگ نون سپورٹس ونگ ملتان ظاہر مسعود کی پریس کانفرنس، کہا ہم انڈیا میں گھس کر ماریں گے۔ ویمن ونگ کی صدر شازیہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ ہماری افواج بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گی۔ جسٹس ہائی کورٹ ملتان بینچ تنویر احمد شیخ کا غیر شرعی نکاح پر سخت نوٹس، کہا ملزم وقاص احمد نے بڑی بہن کی موجودگی میں چھوٹی بہن سے نکاح کیا، یہ ثابت ہو گیا تو آرڈیننس کے تحت کارروائی ہوگی، ملزم کو 1 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ جنوبی پنجاب میں ایک بار پھر بادل برس پڑے، عیسیٰ خیل میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، کالا باغ کے قریب نالہ نہال شاہ میں طغیانی کا خدشہ، ادھر بھیرا میں موسم ہوا اوسم، موسلا دھار بارش نے سما باندھ دیا، میاں والی میں تیز ہوا کے ساتھ سیاہ بادل، بارش کا قوی امکان۔ میونسپل کمیٹی رحیم یار خان کی بڑی کارروائی، اڈا گلمرگ پر ایم سی کی 14 دکانیں واگزار، کچھ دکانوں کی ملکیت بھی تبدیل کرائی جا چکی تھی، عدالتی فیصلے کے بعد میونسپل کمیٹی نے دکانوں کو سیل کر دیا۔ کمشنر ملتان سے زیر تربیت افسروں کی ملاقات، عامر کریم کی نئے افسران کو بریفنگ، کہا خطے کی ثقافت اور کلچر کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے، ضرورت مندوں کی مالی معاونت کے لیے پالیسی مرتب کی جا رہی ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم کی کبیر والا آمد، ٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ، بلڈ بینک میں مریضوں سے گفتگو، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا بھی دورہ کیا، ٹی سی خانیوال اے سی کبیر والا بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب پولیس میں فاسٹ ٹریک پروموشن، ترقی پانے والے جنوبی پنجاب کے 34 افسروں کو رینک لگانے کی تقریب، ملتان 21، بہاولپور 9 اور ڈی جی خان کے 4 انسپیکٹر شامل، ترقی پانے والے افسروں کے اہل خانہ بھی مدعو۔ ویکسینیٹرز کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم اقدام، محکمہ صحت مظفر گڑھ کی طرف سے 3 موٹر سائیکل فراہم، ڈپٹی کمشنر پرات العین میمن نے چابیاں تقسیم کی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیاض احمد بھی موجود تھے۔ اسپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب کا دورہ جلال پور پیروالا، ڈائریکٹر زراعت ملتان شہزاد صابر بھی ہمراہ، کسانوں سے ملاقات، کپاس سمیت دیگر فصلوں بارے مشورے، محکمہ زراعت کے افسروں کی بریفنگ۔ بلا سود قرضوں کی بروقت ادائیگی کے احکامات، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع حاصل پور طاہر محمود کہتے ہیں کسان بھائی جلد قرض جمع کرائیں، کپاس کی بوائی کے لیے نیا قرض لیا جا سکتا ہے، نئے قرض کی رقم 2 گنا ہے۔ کاشتکاری میں روایتی انداز کی جگہ جدید نظام، فتح پور میں دیسی کے بجائے فارمی سبزیوں کی کاشت، وسیع رقبے پر مرچ، بھنڈی، ٹینڈے اور کریلے کاشت، ٹنل فارمنگ نے سبزیوں کی کمی پوری کر دی۔ تھیلیسیمیا والدین سے بچوں میں منتقل ہونے والی بیماری، آج دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا گیا، مقصد بیماری سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے، ملتان، لیا، صادق آباد میں تقریبات اور واک، شرکاء کو احتیاطی تدابیر بارے آگاہ کیا گیا۔ انجمن تاجران صرافہ بازار کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری، گدی نشین موسیٰ پاک دربار مخدوم ابو الحسن گیلانی اور مخدوم ولایت مصطفیٰ گیلانی نے حلف لیا۔ 9 منتخب عہدیداران کا تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عزم۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بھی سنی گئی، یونیورسٹی میں باقاعدہ وائس چانسلر تعینات، پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران مستقل وائس چانسلر بن گئے، ایچ ڈی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری، وی سی نے چارج سنبھال لیا۔ رحیم یار خان کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج خواتین میں آگاہی سیمینار، اسسٹنٹ کمشنر عبد الحنان خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، جدید آئی ٹی اور سائنسی معلومات و اہمیت کے حوالے سے لیکچر دیا۔ بہاولپور رنگ اسٹیڈیم میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال، تاحال کھلاڑیوں کی تعداد نسبتاً کم،
क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ग्राउंड्स में प्रैक्टिस सेशंस। खिलाड़ियों का कहना था कि भावलपुर के शहरियों के हौसले बुलंद थे और बुलंद रहेंगे। और मुल्तान डिवीजन के स्कूलों में थीम ऑफ द मंथ का ऐलान। रवा माह का थीम शेयरिंग एंड केयरिंग होगा। पेंटिंग्स, तकारीर और टैबलोस के मुकाबले होंगे। जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए जाएंगे।